السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور تجوید کے جو قاعدے ہیں سورۃ الناس کے اندر جو آتے ہیں اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو تجوید کا قاعدہ ہم سورۃ الناس میں پڑھیں گے وہی تجوید کا قاعدہ اگر آنے والی جو آگے صورتیں ہیں سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ، جو تجوید کا قاعدہ جہاں اپلائی ہوگا پورے قرآن کے اندر سیم وہی قاعدہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ غور سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ قوف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ قرآن کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جنہیں پورے قرآن میں موٹا یعنی پر پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہیں خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ یعنی یہ وہ 7 حروف ہیں جو قرآن کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، ان کو ہمیشہ ہم نے موٹا یعنی پر ہی پڑھنا ہے، بے شک ان کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو پورے قرآن میں موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے لام۔ لام قرآن میں کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بھی سیکھ لیں کہ پورے قرآن میں جتنے بھی لام آئیں گے وہ سارے باریک پڑھے جائیں گے۔ کون سا لام موٹا پڑھا جاتا ہے وہ سیکھ لیں کہ لفظ اللہ، جب قرآن کے اندر لفظ اللہ آ جاتا ہے، جب پورے قرآن میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، اور پورے قرآن میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو پورے قرآن میں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں جتنے بھی لام آئیں گے وہ سارے باریک پڑھے جاتے ہیں، بے شک ان پہ زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے۔ اب لفظ اللہ کی مثال جو ہے وہ جیسے سورۃ النصر اگر آپ دیکھیں، سورۃ النصر کی پہلی آیت آتی ہے اذا جاء نصر اللہ۔ اب نصر اللہ کو دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نصر اللہ۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہاں، موٹا پڑھیں گے۔ اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے۔ اس کی مثال اسی صورت کی دوسری آیت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب اس میں دیکھیں فی دین اللہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، تو زیر کے آنے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ فی دین اللہ پڑھیں گے، فی دین اللہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں جتنے بھی لام آتے ہیں وہ کیسے ہم نے پڑھنے؟ باریک پڑھنے۔ اب جیسے قل، یہ لام آ گیا تو یہ لام کیسے پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین، لام جو ہے وہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب قوف اس کو موٹا پڑھنا ہے، لام اس کو باریک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل، 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 کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، قل هو اللہ، قل اعوذ وغیرہ۔ اب اعوذ، یہ جو باریک پڑھیں گے، زبر آنے کی وجہ سے حمزہ کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ یہ واو مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو مدہ کسے کہتے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہیں گے۔ اب واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار اگر ٹائم سے کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 1 سیکنڈ تک اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، اس کو اعوذ، اعوذ ایسے نہیں پڑھنا، اس کو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہاں، عین کی آواز جو ہے وہ حلق سے موٹے حروف تو کتنے؟ 7، خ، صاد، ضاد، طا،
ظا غین قو، اس میں عین آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ اعو واو مدہ ہے، آگے ذال ذو، زبان کو ذو دونوں دانتوں کے درمیان ہلکا سا باہر نکال کے ذو، ہاں ذو، زو نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ ذو۔ آگے بی با ہے، زیر ہے، زیر زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے، بی۔ آگے را ہے، را کو ہم نے کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو، را کو ہم نے موٹا یعنی پر پڑھنا ہوتا ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اور را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو بے رب نہیں پڑھنا، بے رب، کیونکہ ہم نے قاعدے میں کیا سیکھا کہ را کے اوپر زبر آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے، زیر آئے تو باریک پڑھیں گے۔ تو بے رب، بے رب، بے رب۔ آگے بن ناس، آگے نون ہے، یہ جو بے رب بن آواز کو میں ناک میں لے کے جا رہا ہوں، بے رب بن، یہ ناک میں آواز کیوں لے کے جا رہا ہوں؟ تو اس کا ایک قاعدہ غور سے سن لیں آپ سب، کہ اگر نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آ جائے تو آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، اور آواز کو ناک میں لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آواز کو ناک میں لے کے جانے کو، پورے قرآن میں یہی قاعدہ ہے، بے شک سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ہم دیکھیں کسی بھی صورت کے اندر، کسی بھی آیت کے اندر اگر نون یا میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو ہم اس پر غنہ کریں گے، اور غنے کی مقدار 1 سیکنڈ تک ہے، کہ آپ نے 1 سیکنڈ تک آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ بربن، بربن، یہ جو نون کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے۔ تو قاعدے میں ہم نے یہی سیکھا، تجویدی قاعدے کے اندر ہم نے یہی سیکھا کہ نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آ جائے تو آواز کو ہم ناک میں لے کے جائیں گے 1 سیکنڈ کی مقدار۔ برب الناس، اب یہ جو ناس، اس کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ نس کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ جس طرح سے ہم نے واو مدہ سیکھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ ہوگا، اسی طرح سے اگر الف سے پہلے زبر آ جائے پورے قرآن میں اسے ہم الف مدہ کہیں گے، اور الف مدہ کو ہم 1 سیکنڈ کی مقدار یا 1 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ برب الناس، ناس۔ جی ناظرین، آج انشاءاللہ ہم نے سورۃ الناس کی پہلی آیت کو دیکھا اور اسے ہم نے تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے سورۃ الناس کی پہلی آیت تجوید کے ساتھ سیکھنے کی، اور اسے پڑھنے کی بار بار مشق کرنی ہے، جس میں ہم نے حروف مستعلیہ سیکھا کہ قاف کو کیسے پڑھنا ہے، پھر ہم نے لام کا سیکھا کہ لام کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اور اعو، یہ رو کو جو کھینچا، یہ کیوں کھینچا، یہ ہم نے سیکھا۔ برب، یہ را کو ہم نے موٹا پڑھا، کیوں موٹا پڑھا، یہ ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا۔ بربن، نون پہ ہم نے غنہ کیا، کیوں غنہ کیا، یہ ہم نے سیکھا۔ اور نا، اس کو ہم نے کیوں کھینچا، یہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر سیکھا۔ سورۃ الناس کی پہلی آیت کے اندر آنے والی تجوید کو جو ہے وہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر کور کیا ہے، تو آپ نے میرے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے۔ قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ قل اعوذ برب الناس، برب الناس، برب، را کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا۔ نون پہ کیا کریں گے؟ برب الناس۔ برب الناس، پھر پڑھیں اس آیت کو، قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ امید کرتا ہوں آپ کو سورۃ الناس کی پہلی آیت کے اندر آنے والی تجوید سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس پر آپ نے مشق کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر سورۃ الناس کو مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔